یہ سوال کیا ہے بھائی نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ کیا وہ ہر جگہ موجود ہے؟ کیا وہ نور ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کا تعارف کیا ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ وہی جہاں قرآن نے بتایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ تو رحمان کا مکان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، جو کہ جہت علوم میں بلندی میں سب سے آخری مخلوق ہے۔ زمین ہے، زمین سے اوپر 500 سال کی مسافت کے بقدر آسمان ہے۔ آسمان کا جو ایک موٹاپا ہے وہ 500 سال کا، پھر دوسرے آسمان تک 500 سال، اس طرح 7واں آسمان۔ پھر اوپر ایک بحر کا ذکر ہے جس کی سطح اور جو اوپر کی جو سطح اور اس کی گہرائی، اس میں بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اس کرسی پر الرحمن کا عرش ہے، اور ان کے مابین بھی 500 سال کی مسافت کا ایک فاصلہ ہے۔ اور بعض جو علماء مفسرین نے علماء نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک 50,000 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ یہ علوم کی جہت ہے۔ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، اور یہ جہت علوم میں سب سے آخری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس پر اللہ رب العزت مستوی ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جو علوم کی شکل ہے وہ ہمیں بتائی نہیں گئی، وہ اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو پھر قرآن نے جو رحمان کا تعارف کرایا ہے کہ رحمان کا مکان عرش ہے، اور عرش جو ہے وہ اوپر ہے، اور اوپر بھی اس قدر کہ اوپر جو سب سے آخری مخلوق ہے وہ خالق کائنات کا عرش ہے، اور جو اس کے نیچے کرسی ہے موضع قدم الرحمن، وہ رحمان کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو ان نصوص کے بعد یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ نہ تو ثابت ہے اور نہ شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شان شان بھی نہیں۔ شایان شان یہ ہے کہ وہ سب سے بلند و بالا اپنے عرش پر مستوی ہے۔ یہ ہر جگہ موجود ہونا خالق کی شان نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ہر جگہ موجود ہے اللہ رب العزت، تو عالم الغیب ہونے کا معنی کیا ہے؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ جو بندہ ہر جگہ موجود ہو یا جو بندہ جہاں موجود ہو وہاں کا اس کو علم ہے۔ یہ کمرہ ہم یہاں موجود ہیں، ہمیں علم ہے اس کی دیواروں کا، پردے کا، فرنیچر کا، کتابوں کا، ہمیں علم ہو گیا۔ لیکن موجود ہونے کے بعد، مشاہدے کے بعد، تو ہر جگہ موجود ہو کر اللہ تعالیٰ اگر علم رکھتا ہے، یہ تو مخلوق بھی کر سکتی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اتنی بلندی پر، اور کائنات کے ایک ایک ذرے کا اس کو علم ہے۔ یہ رحمان کی شان ہے، عرش پہ مستوی ہے اور پوری کائنات کے احاطہ کیا ہوا ہے، باعتبار علم کے، سمع اور بصر کے، باعتبار قدرت کے، باعتبار تدبیر کے، اور باعتبار ملک کے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک مختصر سا تعارف جو قرآن و حدیث نے پیش کیا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اعتقھا فإنھا مؤمنہ، یہ لونڈی مومن ہے، اور آپ نے اس کے ایمان کی گواہی اسی عقیدے پر دی کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو اللہ رب العزت کے عرش کے استوا کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور جو عرش کے استوا کو مانتا ہے مگر اس کو شک ہو کہ اللہ رب العزت کا عرش جو ہے اوپر ہے یا نیچے ہے، وہ بھی کافر ہے۔ ائمہ کی ان وضاحتوں کے بعد اور کتاب و سنت کے ان حوالوں کے بعد یہ بات متعین ہے کہ رحمان کا مکان عرش معلیٰ ہے اور وہ اوپر ہے، اور رحمان مخلوق میں اختلاط کیے ہوئے نہیں ہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، لیکن پوری مخلوق پر اس کا احاطہ، اس کا قبضہ، اس کی قدرت اور اس کا ملک اور تدبیر یہ قائم ہے۔